ایک بہن کی استغفار کی بہت ہی پیاری سی میریکل اسٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں، جسے سن کر آپ کو تھوڑا سا دکھ تو ہوگا، امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے رہے۔ اگر آپ کی زندگی ہے ہماری زندگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو وہ بہن بتاتی ہے کہ ان کی زندگی اچھی چل رہی تھی الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو آج میں آپ کو ایک بہن کی استغفار کی بہت ہی پیاری سی میریکل اسٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں، جسے سن کر آپ کو تھوڑا سا دکھ تو ہوگا، تھوڑی پریشانی بھی ہوگی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے حالات کو بدلتا ہے اور اللہ کی مدد طلب کرنے سے اللہ تعالیٰ کس طرح ہماری مدد کرتا ہے، وہ ساری چیزیں بھی آپ کو سننے کو ملے گی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا، اور ایسی میریکل اسٹوریز میں آپ کو شیئر کرتی رہتی ہوں۔ تو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا۔ دوستو ایک بہن ہے، وہ بتا رہی تھی کہ ان کی زندگی اچھی خاصی چل رہی تھی الحمدللہ۔ ہماری بھی زندگی اچھی خاصی چل رہی ہوتی، لیکن اگر اچانک سے ہماری زندگی میں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو ہم پچھلی ساری نعمتوں کو اگنور کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ لیکن ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اگر ابھی کوئی مصیبت، کوئی آزمائش آئی ہے، یا اگر کسی نعمت کی کمی ہے، جو چیز ہم چاہ رہے ہیں وہ نہیں مل رہا ہے، تو اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں تو دے رکھی ہے نا کہ ابھی اگر ہمیں آنسو بہانے پڑ رہے، کوئی مصیبت ہے، تو اس سے پہلے اللہ نے ہمیں خوشیاں بھی تو دی ہیں نا۔ تو اگر جس طرح خوشیوں کے بعد غم یا مصیبتیں آئی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر سے خوشیاں دے گا۔ اس امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے رہے، اگر آپ کی زندگی ہے ہماری زندگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو وہ بہن بتاتی ہے کہ ان کی زندگی اچھی چل رہی تھی الحمدللہ، لیکن اچانک ان کے گھر میں پریشانی آئی اور ان کے شوہر جو ہے وہ کافی بیمار پڑ گئے، اس قدر بیمار پڑ گئے کہ وہ بتاتی ہے کہ ہمارے لیے بالکل حیرت کی بات یہ تھی کہ 1 ویک میں، ایک ہفتے میں ان کا 18 kg وزن جو ہے وہ کم ہو گیا۔ یہ کوئی معمولی بات تو ہے نہیں، 18 kg وزن ہمارا بڑھنے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے۔ اور اس بھائی کی سٹوری یہ ہے کہ وہ ایک ہفتے میں ان کے 18 kg وزن کا لاس ہو گیا۔ یہ بہن بہت پریشان ہو رہی تھی، اور صرف یہ مصیبت نہیں ہوئی بلکہ ان کی بیماری کی وجہ سے ان کے شوہر جو ہے بہت چڑچڑے سے رہنے لگے، بہت زیادہ پریشان رہنے لگے، بہت زیادہ غصہ کرنے لگے۔ اب لوگوں سے بھی وہ کم ملتے تھے، لوگوں سے کم باتیں کرتے تھے، مطلب یوں کہہ لیں کہ لوگوں سے تعلق ہی ختم ہو گیا ہے۔ اس طرح کی وہ زندگی گزارنے لگ گئے تھے۔ اس کے کارن ان کی بیوی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی تھی، وہ پریشان رہنے لگی کیونکہ اپنے شوہر کی وجہ سے لوگ خاندان میں بھی باتیں بنانے لگے تھے، خاندان میں لوگ اس کی بیوی کو طعنے دینے لگے تھے۔ وہ کہتی ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی بالکل ختم ہو گئی ہے، کوئی راستہ نہیں کھلے گا، کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ میں بالکل مایوس ہو گئی، ٹوٹ گئی، اور مجھے اپنی زندگی میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ شوہر جو ایک واحد سہارا تھا دنیا میں اللہ کے بعد، وہ اس قدر بیمار پڑ گیا کہ دن پرتی دن اس کے جو حالات تھے وہ بگڑتے جا رہے تھے، اور اس کی وجہ سے نہ کسی خاندان والے نے اب ساتھ دینا چاہا، کیونکہ وہ بہت چڑچڑے بھی ہو گئے تھے، بہت غصے والے بھی ہو گئے تھے۔ تو اس کی وجہ سے لوگ بھی پریشان ہو جاتے تھے، اور ان کے رویے سے تو لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا۔ اب ان کی زندگی ان کو ختم سی نظر آنے لگی تھی۔ لیکن اس بہن نے بتایا کہ پھر میں نے استغفار کا سن رکھا تھا، میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اللہ سے استغفار کرنا شروع کی۔ دیکھیں، جب ہم بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی ہماری زندگی بہت اچھی، بہت فائن، بہت اسموتھ چل رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، پھر ہمیں استغفار کی توبہ کی توفیق ملتی ہے نا، ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہو گیا، یہ نہیں ہونا تھا، وہ نہیں ہونا تھا۔ تو آپ خود سوچیں نا کہ ہم گناہوں میں پڑے تھے، ہم اللہ کی طرف پلٹ کے نہیں آتے تھے، تو کچھ نہ کچھ تو ایسا ہونا تھا نا جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف کرے، جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو یہ احساس دلوائے کہ میرے بندے، میرے علاوہ تیرا کوئی نہیں ہے، تو میری طرف آ جا، میں پوری دنیا کو تیری طرف کر دوں گا۔ تو اس چیز کا احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف آنا تو ضروری ہے نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ تو حکمتیں پیدا کرے گا نا، کچھ ایسی آپ کی زندگی میں انسیڈنٹس ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کو احساس ہو۔ اچانک سے تو آپ ایسے احساس کرنے سے رہے، ہم سے تو اچانک سے احساس نہیں ہوتا نا، ہم گناہوں میں پڑے ہوتے تو ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہوتا، بڑے لطف زندگی کے اٹھا رہے ہوتے ہیں،
لیکن جب کوئی انسیڈنس ہوتا ہے پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو ہمارے مسئلے کو حل کر سکے سوائے اللہ کے. تو اس بہن کے ساتھ بھی یہی ہوا. میں یہ تو نہیں کہوں کہ وہ گناہوں میں پڑی تھی، لیکن ہاں انہیں توبہ کی توفیق نہیں ملی تھی. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آئیں اور انہوں نے کہا کہ میں استغفار کی میں نے کثرت کرنا شروع کی. وہ کہتی ہے کہ حیرانی کی بات ہو گئی، حیرت انگیز معجزہ جو کہتے ہیں نا وہ ہو گیا. ان کے شوہر ایک دن اپنی گاڑی کے پاس بال، ہڈیاں اور یہ مطلب جو کالے جادو کے جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جو سامان ہوتے ہیں، وہ چیزیں ان کو نظر آئیں. اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ دکھانا چاہے تو ہر چیز دکھا دیتا ہے. وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر نے جب یہ چیزیں دیکھی، استغفار کی برکت سے ساری چیزیں، سارے جو کارنامے تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے کہ یہ کالا جادو ہے. اور کالے جادو کی وجہ سے میرے شوہر اتنے بیمار پڑ گئے. میرے شوہر کا وزن 1 ویک میں 18 kg گھٹ گیا ہے. یہ ساری چیزیں ان کے سامنے کھل کر سامنے آ گئی. وہ فرماتی کہ صرف اتنا ہی معجزہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جو ضائع کرنی تھی، یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ جب کالا جادو ہوا ہے تو کسی چیز کو کاٹ کرنی ہے یا پتہ نہیں، جو یہ ساری چیزیں مجھے کالا جادو کا کچھ خاص آئیڈیا نہیں، لیکن وہ بتا رہی تھی کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے قرآن کی آیتوں سے ان چیزوں کو دور کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا، وہ ساری چیزیں بتاتی ہے کہ وہ ساری چیزیں بھی سامنے آ گئی. جن چیزوں کو دور کرنا تھا، جن چیزوں کو ضائع کرنا تھا، جن چیزوں کو ضائع کرنے سے پھر یہ کالا جادو جو ہے وہ ختم ہونا تھا. میں آپ کو بتاتی ہوں کالا جادو کا علاج سب سے بیسٹ کالا جادو کا علاج ہے سورۃ البقرہ. ویسے تو پورا قرآن چھپا ہے، لیکن سورۃ البقرہ کو آپ معمول بنائیں. دوسری چیز ہے کہ آپ صبح شام کے اذکار جو ہے وہ پابندی سے کریں. پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کی زندگی سے کالے جادو کو دور کرتا ہے، آپ کی پریشانیوں کو ختم کرتا ہے. وقت لگے گا لیکن آپ کا رب انشاءاللہ آپ کا ساتھ ضرور بھی ضرور دے گا انشاءاللہ. تو اس بہن نے بتایا کہ اتنا بڑا معجزہ ہوا ہمارے ساتھ کہ وہ ساری چیزیں جو کالے جادو کی تھی وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہمارے سامنے. اللہ نے کھول کر رکھ دیا، گھر بیٹھے ہمیں سب کچھ پتا چل گیا اور اب الحمدللہ ان کے حالات بہتر ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ استغفار صرف رزق میں برکتیں یا اولاد میں برکتیں نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تنگی اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہے کہ کس طرح آپ کو اس مصیبت سے نکالنا ہے. اور اللہ نے اس مصیبت سے اس بہن کو نکال لیا. تو آپ کے بھی کوئی مسئلے ہیں نا، کوئی پریشانیاں ہیں، کوئی مصیبتیں ہیں، تو اب اللہ رب العزت سے کوشش تو کریں نا مانگنے کی، دعائیں کریں، استغفار کریں. اور تھوڑا سا صبر بھی ضروری ہے. میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ تھوڑا سا صبر بھی ضروری ہے. اگر آپ اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں تھوڑا سا صبر کریں. اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہے. ہم نہیں جانتے، وہ جانتا ہے. ہم اتنا علم نہیں رکھتے، وہ بہت بڑا علم والا ہے. ہم نہیں کچھ عطا کر سکتے، وہ عطا کرنے والا ہے. اس کی قدرت میں ہر چیز ہے. وہ چاہے تو کن فیکن کہہ کے ترنت عطا کر دے، لیکن وہ جانتا ہے کہ ہمیں کون سی چیز کب عطا کرنے سے کس طرح ہماری زندگی میں اس جو وہ نعمتیں ہیں وہ ہماری زندگی میں خیر کا سبب بنیں گی. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ اگر آپ استغفار کر رہے ہیں تو صبر کے ساتھ کریں. اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور آپ کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایسی موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. اور میں آپ کو کہتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی پرسنل موٹیویشن چاہیے یا پرسنل کاؤنسلنگ چاہیے، آپ میرے انسٹا پہ ڈی ایم کریں. انسٹا میرے ڈسکرپشن باکس میں دی ہوئی ہے، آپ وہاں سے جا کر کے مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کروں گی. اور تھوڑا سا اگر وقت کی کمی، میرے پاس وقت کی بہت کمی ہوتی ہے، تو اگر میسیجز کی رپلائی کرنے میں تھوڑا سا وقت لگے تو تھوڑا سا انتظار کر لیجیے گا، کیونکہ مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہے. میں آپ کو ایک ایک چیز گنوا نہیں سکتی کہ کس طرح سے مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن مجھے جب بھی وقت ملتا ہے، رات میں مجھے جلدی سونے کو ڈاکٹر نے کہا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کے میسیجز کا رپلائی کرتی ہوں، جس کی وجہ سے میں لیٹ سوتی ہوں، لیکن میں کوشش کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے وقت نکالنے کا. باقی آپ اللہ تعالیٰ سے جڑے رہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ہی آپ کے سارے مسئلوں کا حل ہے. مجھ سے صرف باتیں ہو سکتی ہیں، میں آپ کو موٹیویٹ کر سکتی ہوں، مسئلے کا حل صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے. تو ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.